سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں کے اندر ایک بہت بڑا اللہ والا تھا، اتنا بڑا عابد تھا کہ وہ پورے معاشرے کے اندر مشہور و معروف تھا، اور جب اس وقت کے نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اس دور میں ایک اتنا بڑا اللہ والا ہے تو اس کے یہاں پیغام بھیجا اور اس کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا اے عابد، اے اللہ والے، آپ نے ایک سنت کو ترک کر رکھا ہے۔ تو اس عابد نے فرمایا اے نبی علیہ السلام، میں نے کون سی سنت کو ترک کر رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے شادی نہیں کی ہے، آپ نے سنت کو ترک کر رکھا ہے۔ تو اس عابد نے کہا یا نبی علیہ السلام، میں شادی کو ناجائز نہیں کہتا، میں شادی کو حرام نہیں کہتا، بلکہ میں مفلس ہونے کی بنیاد پر میں نے شادی نہیں کی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے اس عابد کا نکاح کیا، اس لیے فرمایا کہ مفلسی کی بنیاد پر، افلاس کی وجہ سے شادیوں کو ملتوی نہیں کرنا چاہیے، افلاس کی بنیاد پر شادیوں کو ملتوی نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کا فرمان ہے إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر کوئی آدمی اللہ کا نیک بندہ مفلس ہے اور افلاس کی وجہ سے شادی نہیں کر رہا ہے، اور اگر وہ اس افلاس کی وجہ پر بنیاد پر شادی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں برکتیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی شادی کرتا ہے تو شادی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے گھرانے کے اندر، اس کے رزق میں اللہ برکتیں پیدا فرماتا ہے۔ اما عائشہ کا فرمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی شادی کرتا ہے اور شادی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس عورت کے گھر میں آنے کی بنیاد پر، اس عورت کے قدم مبارک کے گھر میں گر جانے کی بنیاد پر اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کے مال کے اندر ترقی ہوتی ہے، اس کے خزانے وسیع ہو جاتے ہیں۔ اس بنیاد پر نہیں کہ وہ جہیز لاتی ہے، اس بنیاد پر نہیں کہ وہ جہیز کی بنیاد پر اس کے مال میں ترقی ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس عورت کے قدم گھر میں پڑ جانے کی وجہ سے اس گھرانے کے اندر خیر و برکتوں کا نزول فرمائے۔